ناظرین، کسی تمہید کے بغیر ہمارے آج کے مہمان ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور حلقہ انتخاب بانہال سے منتخب ہوئے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی سجاد شاہین صاحب۔ شاہین صاحب شکریہ، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ احمد علی فیاض صاحب، تھینک یو۔ پروگرام کے آغاز میں چونکہ آپ آج پہلی بار ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ آپ کا سیاست میں آپ کی آمد کی کیا وجہ ہوئی؟ کہ آپ کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا کسی اور کوئی اور شوق فرما رہے تھے؟ اور حادثتاً آگے جیسے کئی لوگ آتے ہیں، جاننا چاہیں گے آپ سے پہلے کہ آپ کی آمد سیاست میں کیسے ہوئی؟ دیکھیں، یوں تو میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد محترم شیر کشمیر کے بہت پرانے ساتھی رہے ہیں اور بانہال میں میونسپل کمیٹی کے اس وقت حکومت کی طرف سے نامنیٹ ہوا کرتے تھے چیئرمین، تو تقریباً 20 سال کے آس پاس وہ بانہال میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ جی، ہمارے انکل بھی 2 دفعہ ایم ایل اے رہے ہیں۔ ان کا نام بتائیں گے؟ محمد اختر نظامی صاحب۔ جی، ایک بار شاید رام بن سے بھی تھے؟ ایک دفعہ بانہال سے وہ جیتے اور ایک دفعہ رام بن سے جیتے۔ جی ہاں۔ میرا سیاست میں آنا 2007 میں ہوا فارملی۔ یوں تو میں 2004 سے انفارملی سیاست سے جڑا ہوا تھا، لیکن 2007 میں سیریسلی میں پولیٹکس میں آیا۔ اور چونکہ بانہال میں پولیٹیکل ویکیوم تھا، بانہال کے کچھ جو ذی شعور لوگ تھے، جی، انہوں نے مجھے بہت قائل کیا کہ میں اس وقت سیاست کے میدان میں کود جاؤں اور لوگوں کی آواز بنوں۔ چونکہ مولوی رشید صاحب تقریباً 25-26 سال حلقہ انتخاب بانہال کی نمائندگی کرتے رہے۔ جی، لگاتار 77، 83، 87 اور پھر 2002 میں دوبارہ 96 میں ہارے تھے۔ اس وقت فاروق احمد جیتے تھے۔ 2 دفعہ وہ نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ سے جیتے اور 3 دفعہ نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ سے جیتے۔ ایک دفعہ آزاد امیدوار اور ایک دفعہ کانگریس کے۔ نہیں، کانگریس کے نہیں، انڈیپینڈنٹ۔ اور اس ٹرانزیشن میں جب وہ ان کی عمر جو ہے، جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو ایک بیچ میں تھوڑا سا ٹرانزیشنل پولیٹیکل چینج آیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر پایا۔ اور پھر چونکہ ہم بھی اس میں سرگرم عمل ہو گئے اور لوگوں کی تکلیفوں میں، لوگوں کی پریشانیوں میں ہم نے دن رات بڑا سیریسلی اور آنیسٹی سے ان کی آواز میں آواز بن کے، ان کے درد کے احساس کر کے ہم نے یہ سفر کی شروعات کی۔ 2008 میں مجھے نیشنل کانفرنس کی طرف سے پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا گیا۔ اس وقت بھی شاید مولوی عبدالرشید لڑ رہے تھے۔ 2008 میں مولوی رشید صاحب آخری الیکشن تھا، ان کا آخری الیکشن تھا، تو انہوں نے بحثیت انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور میرے مقابلے میں دوسرے سابقہ ایم ایل اے فاروق میر صاحب تھے۔ جی، اور وہ الیکشن وہ بھی ہارے، وہ الیکشن رسولوانی جیت گئے۔ اور کانگریس کے نمائندہ جو تھا وہ وقار رسول صاحب تھے۔ اور دراصل ہمارا مقابلہ اس وقت بھی وقار صاحب کے ساتھ نہیں تھا، جی، براہ راست غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ تھا، کیونکہ خطے چناب میں ان کا اتنا زیادہ اثر رہا بہت عرصہ تک، جی ہاں، کہ ان کے مزاج کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق رائے دہندگان اپنا فیصلہ کرتے تھے۔ جی ہاں، اور 2008 میں یہی ہوا، میں نومینل مارجن سے ہار گیا۔ اور بس اسی طرح سے اس کے بعد پھر لوگوں میں بنے رہے اور سیاست چلتے چلتے آج یہاں پہ ہیں۔
2008 का आपने हारा, 2014 का भी आपने हारा, और इन दोनों अवकात पे वकार रसूलवानी कांग्रेस के जीत गए। और उसके बाद जो ये इलेक्शन हुआ 2024 का, जिस पे सब लोगों की नज़रें थी और बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि मुकाबला आपके और वकार रसूलवानी के बीच में है, क्योंकि वो कोalition का कैंडिडेट था और आपने एक तरह से झगड़ा करके वहाँ पे इनको लाया इस पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो लेकिन लग रहा था कई लोगों को कि आप बराबर बराबर चल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नीचे रह गए। आपके मुकाबले जो इम्तियाज़ अहमद शान PDP के 6,000 वोट शायद आपसे कम, आपने 33,000 लिया था, उन्होंने 27,000 लिया था, और इन्होंने 22,000 शायद जी वकार रसूलवानी ने, काफ़ी नीचे। तो ये कैसे हुआ ऐसा कि इतना उलटफेर इसमें हो गया? आप 4 से 33 पहुंच गए और वो 2 बार जीतने के बाद इतना नीचे चले गए। ये क्या तब्दीली थी? कई लोग बता रहे हैं कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वेव था, कई लोग बता रहे हैं कि मजहब की बुनियादों पे बीजेपी ने तकसीम किया रियासत जम्मू कश्मीर के वोटर्स को। आपकी दानिस्त के मुताबिक क्या वजह थी? देखें, जो असल वजह है वो कांग्रेस के नुमाइंदे की नाकिस कारकर्दगी है, इनएक्सेसिबल, और फिर जिस तरह की कारकर्दगी रही, बहरहाल उसको दोहराना मैं अब मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इलेक्शन इज़ ओवर नाउ। पब्लिक फिगर है, दोहरा सकते हैं, जाति कोई रिजेंटमेंट बहुत थी, करप्शन, नेपोटिज्म बहुत रहा उस दौर में, और लोगों के काम नहीं हुए। तो अवाम एक तब्दीली चाहती है, और अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया कि तब्दीली लाएंगे। और चूँकि हम लोग हमेशा अवाम के साथ जुड़े रहे, मैंने जिस दिन पहला इलेक्शन लड़ा, जब नतीजा मेरे हक़ में नहीं आया, तो अहमद अली फयाज़ साहब, आप हैरान होंगे कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, चूँकि इब्तदाई मेरी तालीम जो है वो बानिहाल में हुई, लेकिन उसके बाद मेरी हायर एजुकेशन जो है वो बानिहाल से बाहर हुई, जम्मू में हुई, कुछ अर्सा कश्मीर में हुई, फिर जम्मू में। और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो बानिहाल से शुरू होके, उसके बाद श्रीनगर में मैं 2-4 साल पढ़ा, और फिर उसके बाद मुझे वालिदैन ने वापस बानिहाल लेके आए, और फिर मेरी 12वीं क्लास तक की जो तालीम है वो बानिहाल में रही। उसके बाद मैं कुछ अर्सा खनाबल कॉलेज में पढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर मैं माइग्रेट करके जम्मू, डिग्री कॉलेज अनंतनाग, जो डिग्री कॉलेज खनाबल में पढ़ा मैं। और चूँकि जम्मू में मेरी ग्रेजुएशन जम्मू में हुई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जम्मू में हुई, तो मैं ज़्यादा मेरा पढ़ाई की वजह से ताल्लुक़ बानिहाल से उतना नहीं रहा। उसके बाद जब मैंने अपना तालीम मुकम्मल की, तो मेरी कोई सरकारी मुलाजमत करने का कोई ज़्यादा मेरा शौक़ नहीं था। मेरे वालिद बहुत इस बात के पे मुझे असरार करते थे कि तुम कोई या तो सरकारी मुलाजमत करो या वकील बन जाओ। अच्छा। ना समझी ही कहेंगे कि मुझे वकालत में कोई दिलचस्पी उस वक्त नहीं थी, कारोबार में दिलचस्पी थी, तो मैं कारोबार की तरफ निकल गया और मैंने जम्मू शहर में अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद। किस लाइन में? मेरा ट्रांसपोर्ट, चूँकि मैं एक ऐसे घराने से आता हूँ जिसका जो एक कारोबारी घराना भी है, ज़मींदार भी है जी, और उसके बाद सियासत से भी वाबस्ता है जी। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी ठेकेदार थे मेरे ग्रैंडफादर ठेकेदार थे, मेरे फादर ठेकेदार थे जी। लेकिन मैंने इस लाइन को नहीं चुना। मुझे कोई ज़्यादा थोड़ी देर के लिए, जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हो गई तो फिर मेरे वालिद कभी नहीं चाहते थे कि मैं ठेकेदारी के पेशे में आऊँ, लेकिन मैंने अपनी वालदा से बात करके एक दफ़ा तो उनसे चोरी से अपने वालिद से बात को छुपा के मैंने अपनी वालदा से पैसे लेके मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उन्हीं दिनों गल्फ़ वार हो गई, कुवैत पे इराक़ ने हमला कर दिया जी। और नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि तेल बरामद करना है, तो इस वास्ते जितने भी पैसे जो फंडिंग थी वो सारी
تیل کے پرچیز پہ ڈال دی گئی. تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے کاموں کے لیے جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے ڈائیورٹ ہو گئے, اور پھر تھوڑا سا سفر دھچکا لگا, اور میں نے سوچا کہ نہیں, یہ انسٹیبل اس کام میں نہیں. تو میں پھر پریکٹیکلی بزنس میں آ گیا. میں نے شروعات یہاں پہ ان دنوں 89 میں ایک موٹر وہیکل ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ ہوا جس میں ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹس کا ایک جو قائم ہونا, ایک اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ڈرائیونگ سکولز اسٹیبلش ہوئے, اور وہاں پہ ڈرائیورز کو ڈرائیونگ ٹریننگ سے پہلے ٹریننگ سکولز کے اندر دینے کا سلسلہ شروع ہوا. ایک نیا آئیڈیا تھا, ہم نے وہ پک کیا اور ہم نے اسکول اسٹیبلش کر دیے. اس کے ساتھ پھر میں نے ڈائیورسفائی کیا, میں نے ٹرانسپورٹ کا, ہمارا فیملی کا کام ہی تھا, اس کو ایکسپینڈ کیا. اس کے بعد کوئی میڈیسن, میرے ایک ریلیٹیو نے جو میڈیسن کے ساتھ ان کی وابستگی تھی, انہوں نے رائے دی کہ میڈیسن ایک ہول سیل کا بھی کام شروع کر دیا جائے. تو میں نے کئی کمپنیز کی ایجنسی لے لی اور اسٹیبلش کر دیا اپنے بزنس کو. اتنا اسٹیبلش کر دیا کہ میں یقین جانیے کہ 18 گھنٹے میں کام کرتا تھا اور 5-6 گھنٹے میں آرام. لیکن ایک وقت تھا زندگی میں, ایک تبدیلی اللہ کی طرف سے, اللہ نے شاید ہم سے عوام کی خدمت کرانے کا کام لینا تھا. تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میری زندگی بدل گئی, اور پھر اس کے بعد ایک ایسا ماحول بنا کہ مجھے, ایسا کوئی واقعہ کیا تھا؟ اب میں اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ تو نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ میرے والد کی ایک کمٹمنٹ کہ انہوں نے ایک بار پبلکلی کسی غریب کا کہیں جھگڑا ہوا, اور میرے والد چونکہ سیاست کے ساتھ وابستہ تھا, وہ چھوٹا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, میں ان کی انگلی پکڑ کے, میں 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا, تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ بولا کہ میں نے اپنے بیٹے کو وکیل بنانا ہے. اچھا. اس وقت نہ سمجھی تھی اور میں اس کو پک نہیں کر پایا, لیکن لیٹر ایک ایسی سٹیج آئی کہ جب ہم نے ایک ویکیوم کو بھی دیکھا, پھر ایک ایسا کوئی واقعہ پیش آیا, تو بہرحال آپ انسسٹ ہی نہ کریں کہ بتاؤں, تو میں سیاست میں آ گیا. جی. میرا دھیان پھر بزنس سے ہٹ کے, شہر سے ہٹ کے, میرے بچے یہاں پہ پڑھتے تھے, میں پوری طرح سے یہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا ہوا تھا جموں میں. جموں میں. جی. اس کے بعد ہم نے جموں سے ڈائیورسفائی کر کے سری نگر بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. وہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا, اور اب بہت اچھا جا رہا تھا. اچانک پھر سلسلہ چینج ہوا اور میرا دھیان بزنس سے ہٹ کے سیاست کی خدمت خلق کی طرف چلا گیا. جی. اور پھر میں بس زیادہ تر اسی کی طرف نکل کے پھر یہ میرا فل ٹائم یہ کام شروع ہو گیا. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب 2008 کے الیکشن میں ہار گیا, تو تیسرے دن میں نے کانسٹیچوئنسی کو, یہ میں نے بات شاید ڈائیورٹ کر دی تھی, بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی تھی کہ 2008 سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس کے بعد ہارنے کے بعد میں نے ڈے 1 سے تیسرے دن کانسٹیچوئنسی کا 6 دن کا ٹور رکھا, ایک سیکٹر وائز. چونکہ تب تک میں کانسٹیچوئنسی سے زیادہ واقف نہیں تھا, لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں تھے, لیکن لوگوں نے نہ جاننے کے باوجود بھی میرا لوگوں کے پاس اس وقت کوئی زیادہ تعارف بھی نہیں تھا. لوگوں نے میری بیک گراؤنڈ, میری فیملی, میرے والد کی وجہ سے مجھے اتنے ووٹ دیے کہ میں بہت کم مارجن سے ہارا, 2200-2300 سے ہارا میں اس وقت بھی. لیکن یقین جانیے کہ صرف 19 دن پہلے مجھے مینڈیٹ ملا تھا. لیکن اس کے بعد میں کانسٹیچوئنسی میں جاتا رہا, لوگوں سے ملتا رہا. اس وقت ٹرن آؤٹ بھی کم ہی رہا تھا, ٹرن آؤٹ کوئی 7000 کے آس پاس رہا تھا. میرے 4700 یا 4800 ووٹ مجھے ملے تھے. تو جتنے والے کو 8000 ہی. جی کچھ ایسا ہی. جی. تو میری توقع سے بہت زیادہ, میں نے ایکس ایم ایل اے فاروق میر صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے, اور مولوی صاحب کے ساتھ ہی میں لاسٹ پہ کھڑا رہا. تو بہرحال یہ چلتا رہا, میں لوگوں کے ساتھ ان کی تکلیفوں میں, ان کی غم میں, ان کی پریشانیوں میں ہمیشہ راؤنڈ دا کلاک انوالو رہا. 2014 کا الیکشن لڑا. 2014 میں نیشنل کانفرنس کے بالکل مخالف ویو تھی. افضل گرو صاحب کو پھانسی کانگریس نے لگائی بی جے پی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہ ہمارے گلے پڑ گیا.
اسی اسنا میں 2014 میں سیلاب آ گیا. سیلاب میں چونکہ سارا تہس نہس ہو گیا, پوری وادی جو ہے وہ ڈیلیوج میں چلی گئی, اور لوگوں کو غصہ تھا, جائز غصہ تھا, کیونکہ ہم کر نہیں پائے اس وقت. تو نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے ایک تھوڑی کھچائی کی, اور ہم نے اس کھچائی کو ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد پھر 2014 میں ہم حکومت سے باہر ہو گئے, دوسری حکومت آئی. اس کے بعد آپ سلسلہ سارا آپ کے سامنے ہے. پھر 2019 اور 19 کے بعد ہماری جس طرح سے ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا, جس طرح سے ہمیں ڈیگریڈ کیا گیا, ریاست کو الگ آئین تھا, الگ پہچان تھی, ایک الگ دستور تھا, الگ جھنڈا تھا, آئین ہند نے دیا تھا, اور اس کو چھین لیا گیا. ایک ڈے ٹائم اس کو ہم کہیں گے کہ رابری تھی, جسے براڈ ڈے لائٹ میں ہم سب کو اپنے گھروں میں نظر بند کر کے ہم سے ہمارے ملک کی اس وقت کی قیادت کا دیا ہوا آئین ہم سے چھین لیا گیا, ہماری پہچان چھین لی گئی. اور دکھ تو یہاں ہے کہ اس ریاست کو جسے ملک کا تاج کہا جاتا ہے, اس تاج کو چیر پھاڑ کر دیا گیا, اور چھوٹی چھوٹی یونین ٹیریٹریز میں اس کو بدل دیا گیا. اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا اس ریاست کی, سابقہ ریاست کی, پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ کا, سوشل ڈس امپاورمنٹ کا, اکنامک ڈس امپاورمنٹ کا. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نے یوٹی میں الیکشن لڑا ہے, تو جو میکانزم جو ہم ایک طریقہ کار دیکھ رہے ہیں وہ بڑا ڈسہارٹننگ ہے اور بڑا ڈسکریجنگ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم شروعات میں یہ اسٹیٹہڈ جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اسٹیٹہڈ ریسٹور ہو جائے, تاکہ ہم لوگ ایڈمنسٹریٹیولی وہ فیصلے کر سکیں جو نہ صرف ریاست کے حق میں ہیں بلکہ ریاستی عوام کے, ہر ریجن میں رہنے والے لوگوں کے حق میں ہوں, اور یہ ریاست پھر سے پھولے پھلے اور اسی طرح سے ترقی کرے, اسی وہی گلوری جو اس کی پاسٹ میں گلوری تھی وہی ریسٹور ہو. جب دفعہ 370 کی تنسیخ ہوئی تو اس وقت نیشنل کانفرنس کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے کئی لوگوں کو گھروں میں ہی رکھا گیا نظر بند, کئی لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا. آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں بانہال میں نظر بند تھا, اور 4 تاریخ کی شام کو مجھے آج بھی یاد ہے, میں ایک علاقے سے ٹور کر کے آ رہا تھا, اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ 2019 میں الیکشن ہونے ہیں. ہم لوگ بڑے, چونکہ اس سے پہلے پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تھا, اور ہم بہت اس پر امید تھے کہ اب کبھی بھی الیکشن اناؤنس ہوں گے, تو ہم لوگ بہت دوڑ بھاگ کر رہے تھے, تیاری کر رہے تھے. لوک سبھا الیکشن مجھے یاد ہے میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی اسمبلی الیکشن کی میں کھڑی علاقے سے اپنا شام کا 1-2 دن کا دورہ ختم کر کے میں آ رہا تھا. مجھے آج بھی بولا میں یاد ہے میں نے دوسرے دن کا پروگرام, چونکہ ہمیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو ایک PCR کو ٹور پروگرام دینا پڑتا ہے. جی ہاں. تو جب میں نے میرے PSO نے PCR کو کنوے کیا میرا ٹور پروگرام, تو مجھے SSP اس وقت رام بند تھے, ان کا ٹیلی فون آ گیا, کہا سجاد صاحب آپ کا کل نیل کا پروگرام ہے. میں نے کہا جی میرا نیل جانا ہے. کہتا آپ اس کو ملتوی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آج فورس نہیں ہے, تو چونکہ ڈپلائمنٹ اس قدر ہو رکھی ہے کہ میں آپ کو کل پرووائڈ نہیں کر سکتی سیکورٹی. جی. میں نے کہا کم از کم 1-2 تو دے دیجیے, میں نے پروگرام دے دیا ہوا, اچھا نہیں لگا. کہا میں آپ کو بھی ایک صلاح دیتی ہوں کہ آپ بھی کل گھر میں ہی رہیے. بہرحال آئی تھاٹ کہ کوئی اس چیز کا تو وہم و گمان نہیں تھا, لیکن اتنا اندیشہ تو تھا, جو ان پٹ مل رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا, کچھ تو ہونے والا ہے. جی. سکولز کے اندر ہمارے ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی, ہر جگہ پہ ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی, اتنا موومنٹ, اتنا زیادہ ری انفورسمنٹ آ رہی تھی, تو اندازہ تو تھا کچھ ہوگا, لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ 370 ٹوٹے گا, دفعہ 35 سے ٹوٹے گا, ہمارا دستار ہم سے چھنے گا. میں جب صبح اپنی نیند سے جاگا تو میرے دروازے پہ میرا ملازم آیا اور مجھے کہا جناب نیچے پولیس آئی ہوئی ہے. تو میں نیچے آ گیا, تو مجھے لگا کہ شاید پروگرام ہے تو انہوں نے لڑکے بھیج ہی دیے ہوں گے, تو حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی کیوں. اچھا. صبح 6 بجے کا وقت ہے, بلکہ 6 بجے سے بھی پہلے وہ آئے ہوئے تھے.
5 अगस्त को 4 अगस्त की रात सुबह को सुबह को 5 अगस्त और 4 अगस्त के बीच में। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जनाब हमें ऊपर से ऑर्डर्स है कि आपको हाउस घर में ही रहना घर में ही रहना है, घर से निकलना नहीं है, घर से नजर बंद है। मैंने कहा वजह क्या है? कहा वजह हमें भी नहीं मालूम। तो बहरहाल थोड़ा हमने इंतज़ार किया पार्लियामेंट का भी। उस दिन वो सेशन था, तो जब हमने पार्लियामेंट का वो देखा और जिस आनंद फानंद तरीके में वो बिल लाया गया, वो ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर उसको जिस तरह से जल्दबाजी में पास किया गया, वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे जज्बात के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख और उन तारीख के पीछे वो कुर्बानियाँ जो इस मुल्क के झंडे को यहाँ पे फैलाने में, बनाए रखने में, इस मुल्क की सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी को जिस तरह से उसकी बालादस्ती को बहाल रखने के लिए जो अनथक जो मेहनत की है, उस सब पे ठेस पहुंची और हमें ये लगा कि दिन दहाड़े हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। बहरहाल उसके बाद तकरीबन 4 महीने हमको घर में नज़रबंद रखा गया और 4 महीने के बाद जम्मू सूबा के जितने भी जो लीडर्स थे उनको रिहा कर दिया गया। तो बहरहाल मेरे को रिहाई के बाद भी को 20 दिन मुझे घर से निकलने नहीं दिया गया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आज हम एक यूटी के बाशिंदे हैं और बहुत वादे किया गया था कि 370 टूटेगा तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी, डेवलपमेंट होगी, बाकी चीज़ होगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूटा गया, जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर किया गया, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को नीलामी के लिए इन्होंने पूरे ज़ोर शोर से उसको नीलामी के बाज़ार में ला के कई लोग हमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने करना से, कुपवारा से लेकर के संगलदान तक, वहाँ रजौरी तक एक ही वोट दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में। और इसकी बुनियाद थी रीजनल ये जो तकसीम, वो नहीं बता रहे, वो कहते हैं कि मजहबी बुनियादों में तकसीम। और कभी कभी जब हम डाटा देखते हैं ना, कि जब बीजेपी के भी लोग देखते हैं 28-29 में से 22 लोग इसी एक खिते से और 5-6 लोग जो इधर उधर से, मतलब नवाही इलाकों में पीर पंचाल और ये जो चनाब एरिया है, तो बहुत सारे लोग एक ही, और दूसरी साइड से दूसरे लोग। लेकिन आपके एरिया की एक ख़ास बात यह है कि बानिहाल से लेकर के रामबन भी, हालांकि रामबन में अच्छी खासी अक्सरियत है हिंदू बरादरी की, तो ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे। डॉक्टर चमन लाल इसको भी दे दिया 2002 में, हाँ 2002। उसके बाद बाली भगत को, वो जो एक बार बीजेपी के थे, बाद में वो चले गए जम्मू की तरफ, लेकिन एक बार वो वहाँ से जीते। लेकिन अभी भी इस इलेक्शन में भी जो बहुत कम लोगों का अंदाज़ा था कि जम्मू से कोई हिंदू नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीतेगा, और आपके मलिक जो है रामबन इलाका, वहाँ से अर्जुन सिंह राजू मंतखब हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर। क्या हम ये समझेंगे कि इतनी रेजिलियंस है, इतना मजबूत है वहाँ पे, ये जो है फिरका जो है ना, रिलीजियस हार्मनी जिसको हम कहेंगे मुसलमान और हिंदू के बीच में, कि इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको तोड़ नहीं सकती है? क्या हम समझे ये बात पॉजिटिवली?
دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا. اگر یہ مذہب کی بنیاد پہ یہ الیکشن ہوتا تو پھر یہ 2 کانسٹیٹنسیز رامبن جس میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہے. جی ہاں. اگر آپ پارلیمنٹ کا الیکشن دیکھیں گے، پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی آپ کو تقریباً اتنا ہی 24-25 ہزار ووٹ جو ہے وہ مسلمز کا غلام نبی آزاد صاحب کے لیے پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹ کے لیے وہ ووٹ ہوا تھا. ہمارے 2014 کے الیکشن میں ابھی 2019 میں جس وقت لال سنگھ لڑ رہے تھے. لال سنگھ جب لڑ رہے تھے تو آپ دیکھ لیجئے کتنا ووٹ پڑا تھا ان کو رامبن سے، تقریباً 24-25 ہزار. جی. اور وہی 25-26 ہزار اس دفعہ وہ سارے کا سارا ووٹ جو ہے اگر مذہب کے بنیاد پہ ہوتا تو پھر ارجن سنگھ راجو ایک ہندو کینڈیڈیٹ ہے اس کو جتاتے ہیں. پھر نہیں جیتے. پیارے لال اندروال سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے. جی. نیشنل کانفرنس کے وہ اس وقت کیا ہوا کیوں ہوا یہ بہرحال اس میں جاؤں گا نہیں. تو چونکہ جب وہاں سے وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو گئے تو میجورٹی مسلم وہ کانسٹیٹنسی ہے. عام طور پر اندازہ یہی لگا رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس کا بہت ہی ہمدرد ہے، وفادار ہے، تو اندازہ لگا رہے تھے کہ ٹکٹ اس کو دے دیں گے وہاں سے. لیکن لاسٹ سٹیج پہ کیا سرکمسٹانسز بنے اس کو اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ملا تو اس نے انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو گیا. جی ہاں. اور جیتا. لیکن جیتا. اور جتانے والے کون ہیں؟ مسلمان. جی. جموں کشمیر کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے کہ اگر آپ اس کو بہت پرانے وقت سے بھی دیکھیں گے جموں کشمیر میں کبھی بھی مذہبی ہم آہنگی ٹوٹی نہیں. یہ آپ جموں کو ہی دیکھیے، گنگا جمنی تہذیب جمبو لوچن کے وقت سے شیر اور بکری ایک تالاب سے پانی پیتی. تھوڑا سا اکا دکا جب کوئی ایسے واقعات کو چھوڑ کے لازلی آپ دیکھیے کہ اس ڈائیورس اس ریاست میں کبھی بھی مذہب کے نام پہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے، مثالیں نہیں ملیں گی جو دل کو خراش دینے والی ہوں. تو جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ ہمیشہ ٹالرنٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے ہیں. وہ آج بھی آپ کو کئی ایسی مثالیں کشمیر میں بھی ملتی ہیں، جموں میں بھی ملتی ہیں اور جموں کے باقی علاقوں میں بھی ملتی ہیں. تو مذہب کے بنیاد میں نہیں تھا بلکہ ایک سندیش تھا جس حساب سے جو مینڈیٹ ملا نیشنل کانفرنس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1977 اس کے بعد 1982 جب فاروق صاحب شیخ صاحب کے انتقال کے بعد جب الیکشن لڑے تو جو اس وقت مینڈیٹ ملا 1983 میں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ریپیٹ ہے یہ 77-83 کے بعد اتنا میسیو مینڈیٹ جو ہے نیشنل کانفرنس کو اس دفعہ لوگوں نے دیا. اس کے 2 ریزن تھے. مذہبی نہیں تھا، میں نے اس کی وضاحت کی. ایک تو سب سے بڑا یہ تھا کہ 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ جس پہ جموں کشمیر کے عوام نے مہر نہ لگاتے ہوئے یہ اعلاناً کہہ دیا کہ ہم 2019 کے فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں، مسترد کرتے ہیں. اس کو مسترد ایک ورڈکٹ تھا، فیصلہ ایک ورڈکٹ تھا. اور دوسرا ایک بہت پازیٹیو سندیش تھا کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ امن کے ساتھ ہیں، خوشحالی کے ساتھ ہیں، ترقی کے ساتھ ہیں. جی. اور ہاتھ بڑھایا، قدم بڑھایا تھا آگے. بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ جس خلوص سے ہاتھ آگے بڑھایا گیا اس کا مثبت جواب نہیں ملا. مرکز کو چاہیے تھا کہ مایوپک ویژن کو چھوڑ کے، تجربے چھوڑ کے، کتنے تجربے کرو گے؟ 1953 سے تجربے کرتے آ رہے ہیں. آج تک اس جماعت کو مٹانے کے لیے درجنوں جماعتیں کھڑی کی گئی. نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے. نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے. شیخ صاحب کو 1953 میں
فرضی کیس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا, جھوٹا مقدمہ دائر کیا, 22 سال اذیتیں دی. متبادل کتنے حکومتیں کھڑی کی, نتیجہ کیا نکلا؟ 1977 میں جب وہ 75 میں تو بہرحال کانگریس کی مدد سے وہ چیف منسٹر بنے تھے, لیکن 77 میں جب وہ حکومت چھوڑ کے آئے تو لوگوں نے ان کو تاریخی ایک مینڈیٹ دیا, جی سویپ کیا. اس کے بعد آپ نے کئی ایسے حربے استعمال کیے 1982 کے بعد, شیخ صاحب کے انتقال کرنے کے بعد, فاروق صاحب کو گرانے کے لیے, نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے, گھر سے ہی لوگ نکالے. بی جے پی والے مرکز کی دلیل یہ ہے, ایک تو یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا اس کی تنسیخ ان کے منشور کا حصہ تھا, اور ان کی جو ایڈیالوجی تھی اس میں باضابطہ طور پہ ایک پوائنٹ تھا کہ اس کو ختم کرنا. یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ انٹو اسٹیٹ ہم چلنے نہیں دیں گے. آپ جانتے ہیں, آپ تاریخ سے بخوبی واقف ہے, 1947 سے ہی جب سے بھی جن سنگھ اور اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی یہ سب بنی, تو ان کا باضابطہ طور پر ٹارگٹ تھا. اس بات کے باوجود کہ جب نریندر مودی جی آئے جموں میں للکار ریلی جب انہوں نے کی 1 دسمبر 2013 کو, جس وقت وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے اور ایمرج ہو رہے تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہی نہیں کہا مولانا آزاد اسٹیڈیم کے جلسے میں خود وہاں پہ تھا, انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم ایک بحث چاہتے ہیں. لیکن ہمیں تو پتہ تھا وہ بحث کیا ہے, وہ بحث یہی آگے اس کا منطقی انجام تھا, اس کی تنسیخ جو انہوں نے کر لیا. انہوں نے پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا, ان کو سرکار میں بٹھایا, پھر ان کو وہاں سے گرا دیا, پھر ان کا کام آسان بن گیا. اس سے ان کا آپ نے بتا دیا کہ ہمیں ریسیپروسٹی نہیں ملی, جو آپ کی پازیٹیوٹی ہے نیشنل کانفرنس اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. لیکن مرکز جو بی جے پی والا مرکز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وادی کشمیر میں جن تنظیموں کی بنیاد ہے, جس میں پی ڈی پی بھی ہے اور نیشنل کانفرنس بھی ان سمیت, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ایک سپریٹسٹ نیریٹو وہاں پہ جنریٹ کرتے ہیں. جو لوگ ملک کے خلاف لڑتے ہیں ان کو یہ ہیرو بناتے ہیں. جیسے کہ کئی لوگ پی ڈی پی میں یاسین ملک کو یاسین ملک صاحب کہتے ہیں. آپ نے جب افضل گورو کا ذکر کیا, آپ نے کہا افضل گورو صاحب. وہ کہتے ہیں صاحب کہاں سے ہو گیا, اس نے تو پارلیمنٹ پہ اٹیک کر دیا. ان کے کہنے کے مطابق, اور جو کورٹ میں انہوں نے وہاں پہ ثابت بھی کر لیا, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیزرو کر رہی تھی پھانسی جو ان کو دی گئی قانون کے مطابق, اور نیشنل کانفرنس کے لوگ ان کو صاحب بتا رہے ہیں, گلوریفائی کر رہے ہیں, گلیمرائز کر رہے ہیں سپریٹزم کو. تو ان کی دلیل اس بارے میں یہ ہے. آپ کیسے جھٹلائیں گے یہ دلیل ان کی؟ اگر نیریٹو سپریٹزم کا ہوتا احمد علی فیاض صاحب, تو نیشنل کانفرنس کا 3000 جو ورکر ہے, جو لیڈر ہے, یا ان میں سے کئی ہمارے منسٹرز ہیں, پھر ان کو جان کا نذرانہ نہیں دینا پڑتا. اگر ہم وہ لائن سبسکرائب کرتے یا ایسا ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے جو ملک کو کمزور کرنے کا ہوتا, تو شاید پھر آج ہم لوگوں کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. آج پھر ہمارے ہزاروں لوگ, ہمارے جماعتوں سے جڑے ہوئے ہزاروں خاندان آج وہ متاثر نہیں ہوتے. ہم نے ہمیشہ ایک اپرائٹ اپروچ رکھ کے. افضل گورو کو صاحب کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں, اب ہم اس کو ڈمین بھی کیوں کریں؟ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا, انہوں نے کہا ثابت ہو چکا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اس دنیا سے چل بسا تو اس کا عزت سے نام لیا جائے؟ کیا فرق پڑتا؟
اگر ملک کے خلاف کارروائیاں کی ہوں، سیکورٹی فورس کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف جو ٹیمپل آف ڈیموکریسی ہے اس کے بعد بھی صاحب بولیں گے؟ دیکھیں، آپ نے افضل گورو صاحب کو پھر بھی صاحب پھانسی دی. جی ہمیں پھانسی سے اعتراض نہیں ہے. اگر وہ کنوکٹڈ تھا، آؤٹ آف ٹرن آپ اس کو پھانسی دیتے ہو، صرف ایک نیریٹو کو توڑنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ ہمارا خون انہوں نے استعمال کیا اپنے سیاسی عزائم کی خاطر، اور یہ دکھا دیا کہ ہم نے ایک کشمیری مسلمان کو اس کی بلی چڑھا دی. تو شاید لوگ اس سے ان کا ایگو سیٹسفائی ہوگا، یا ان کا کانشیس سیٹسفائی ہوگا. اور بلکہ اس کے ورڈکٹ میں کہا بھی کیا گیا تھا کہ ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹیو کانشیس آف دا میجورٹی آف انڈینس. کیا قانون، کانشیس اور ہمارا ضمیر ہم کو ہمیشہ سیاست میں اتنا دور تک لے جائے گا کہ انسانیت نام کی چیز نہیں رہے گی، قانون اور قاعدے کی چیز نہیں رہے گی. کیا یہ بات صحیح؟ آپ نے پھانسی دینا تھا اس کو. جی اس سے پہلے 46 کنوکٹڈ مجرم تھے، بیچ میں نکالا گیا لائن، بیچ میں سے نکال کے صحیح اس کو آگے لگا کے. یہ روایت قائم کر لی مسز اندرا گاندھی نے، جن کی پارٹی کے ساتھ آپ نے گٹھ جوڑ کیا 1986-87 میں، اس کے بعد بھی کر لیا 2009 میں ان کے ساتھ سرکار چلائی. اب بھی وہ آپ کے اتحادی ہیں. تو یہ جو شکایت ہے یہ سب سے پہلے کانگریس کے خلاف ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے جس وقت مقبول بٹ کو پھانسی دینی تھی اس کو بھی ایک لائن سے اٹھا کر کے، جب رویندر مہاترے کا قتل ہوا برمنگھم میں تو آپ نے اس کو وہاں سے لائن سے نکال کر کے پھانسی پہ لٹکایا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کشمیری مسلمانوں کو شکار کر رہے ہیں. وہ پہلی شکایت تو کانگریس کے ساتھ ہونی چاہیے. میں نے تو وہی کہا، میں نے اپنی بات میں. آپ بتا رہے ہیں کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک ہی نہیں. کانگریس دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کہیں جموں کشمیر کا آئین کو جو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا وہ تو کانگریس نے پہنچایا. اس میں کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں. میں کینڈیڈلی کہتا ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں. تو یہ اتحادی کیسے بن جاتے ہیں آپ کے ساتھ؟ 3 بار دیکھیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑی مصیبت جب ایک وقت پہ لیسر ایول کو چنتے ہیں، لیسر ایول کو چنتا ہے، تو کانگریس از اے لیسر ایول. سٹنلی ایک وقت پہ اگر آپ کے سامنے 2 مصیبتیں کھڑی ہوں، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وچ ون از دا لیسر پرابلم. بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گلے لگانا ایک حکمت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے. میں نے عمر صاحب سے پوچھا تھا اسی پروگرام میں جب آئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اتفاقاً یہ ہوا کہ سی بی آئی کا جو کیس تھا، اور جس میں بعد میں انفورس ڈائریکٹر بھی آ گیا، جموں اینڈ کشمیر کرکٹ ایسوسیشن والا کیس، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ چارجز ڈراپ کر لیے اس میں، جو ان کے کہنے کے مطابق اس میں سبسٹنس نہیں تھا. انہوں نے کہا جو ہی یہ ہوا تو ہمارے مخالفین نے یہ پھیلانا شروع کیا کہ دیکھو ان لوگوں نے اندر سے بی جے پی کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر لی ہے، یہ بی جے پی والے ہیں، اور وہ امپریشن ختم کرنے کے لیے ہم مجبور ہو گئے، ادروائز ہمیں نہیں کرنا تھا اتحاد. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہماری کچھ سیٹس جو ہے، کچھ نشستیں ہیں وہ چھوٹ رہی ہیں، یہ انہوں نے بتایا.
آپ کو لگ رہا ہے یہی بات تھی یا کچھ اور تھا؟ ون آف دا فیکٹر یہ تھا. اس میں ہماری 2 دن کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی سری نگر میں تقریباً 4 جون کو 2024. جی. اور جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے پارٹی کی غالباً 32 لوگ اس میں ممبر ہیں، اور مجھے پہلی دفعہ موقع ملا تھا اس میں participate کر ایز ممبر آف سینٹرل ورکنگ کمیٹی وہاں پہ شرکت کرنے کا. 2 دن یہ ورکنگ کمیٹی چلی، جی. اور تمام جو ورکنگ کمیٹی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے ود ون وائس یہ بات رکھی اپنی لیڈرشپ کے سامنے کہ کانگریس کے ساتھ ہم کو کوئی بھی پریپول الائنس کرنا مناسب نہیں. جی. اور جو کنسنسس وہاں بنا وہ یہی بنا، اور لیڈرشپ نے اس کو انڈورس کیا. ایک حد تک جو بات جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب نے وہ بات کہی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ شاید کوئی ہم کو فیور میں ملا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پروو نہیں کر پائے، جس کا کوئی سبسٹانس نہیں تھا. فاروق صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ پولیٹیکل ایک ڈاٹا تھا جس میں ان کو پریشان کیا گیا، اذیت دی گئی، اور آخر کار جیت جو ہے وہ سچائی کی ہوئی. لیکن اس فیصلے کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم کچھ ایسا تھا کہ وہ بات ایک ایسی جان بوجھ کے ان لوگوں نے جن کا سر سے لے کے پاؤں تک اس مطلب who are in hand and glove with BJP and who are conniving to actually weaken or break national conference، انہی لوگوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم پہ الزام آرائیاں کرنا شروع کر دی، اور وہ شاید ایک بڑی وجہ بن گئی کہ ہم اکیلے الیکشن میں نہیں آ پائے. ورنہ ایک کنسنسس تھا، لیڈرشپ کو اس بات کا اس وقت بھی احساس تھا کہ کانگریس کمزور ہے، اور کانگریس نے ہماری توقعات سے بہت کم انڈر پرفارم کیا. ہم نے جموں صوبہ کچھ جگہوں کو چھوڑ کے جہاں ہم نے فرینڈلی کنٹیسٹ کیا ہم نے کانگریس کے حوالے کر دیا، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ایک سیٹ یہ لوگ جیت نہیں پائے، اور جہاں جیتے ایک راجوری، اور جہاں جیت پائے وہ نیشنل کانفرنس کی فلی بیکنگ اور سپورٹ سے جیتا. وہ آج بھی آپ انالیسس کریں، آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں، ایک آدھا سیٹ کے سوا آج بھی کہیں اتنی ان میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ اپنے بل پہ یہ جیت سکتے. کچھ ان کی بھی مجبوریاں تھیں. تو یہ ہم سمجھیں کہ کانگریس کا اب جموں کشمیر سے خاتمہ ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ میرے لیے قبل از وقت کہنا ہوگا، کیونکہ میں یہ کہہ نہیں سکتا. میں بہت چھوٹا سا ایک پارٹی کا ورکر ہوں، سپاہی ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ، میرے لیے کہنا بہت بڑی بات ہوگی. ہاں یہ ہے کہ کانگریس کا حال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس اپنے میں کہتا ہوں تاریخ کے سب سے لوویسٹ ایپ پہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ کانگریس مضبوط ہو. ایک سیکولر سپیس جو ہے بہت ضروری ہے کہ ملک میں، چونکہ 250 ملین مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں، اور کانگریس جو ہے 250 ملین 250 ملین مسلمان، 25 کروڑ جی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک سیکولر سپیس ہونا بہت ضروری ہے. ڈائیورس نیشن ہے، سیکولر ہے، اور یہ سیکولر جو اس کی پہچان ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے سیکولر پارٹیز کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ جو سیکولر ایک سپیس ہے اگر وہ شرنک ہوتی گئی تو ریڈیکلائزیشن بڑھے گی، اور پھر ایک ایسا مطلب ایک میجارٹی کمیونٹی وتھ اے ریڈیکلائز مائنڈ سیٹ، وہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے نہ ملک کے عوام کے لیے ٹھیک ہے.
اس لیے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس وقت بھی جب ہم نے وقف کی بل پارلیمنٹ میں ٹھیک اسی طرح آتے ہوئے دیکھی جس طرح 5 اگست کو جموں کشمیر کی آئینی پوزیشن کو ہٹانے کا بل آیا، اسی آنند فانند طریقے سے جیسے اس کو پاس کیا گیا، 232 کے آس پاس اس کے خلاف ووٹ پڑا جی، اور اس میں کئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے اس کے خلاف ووٹ کیا. تو یہ سپیس، یہ بیوٹی ہے اس ملک کی. دس از واٹ کیپس انڈیا موونگ. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ڈائیورس نیشن ہے، اس میں سیکولر سپیس کی ضرورت ہے. سیکولر سپیس بہت ضروری ہے. جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو بلا خوف آپ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں، ان کا آپ نام دیتے ہیں، سیدھے بتا رہے ہیں یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم، جو لوگ ہمارے خلاف تھے ان کا آپ نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں. اس میں کوئی مصلحت ہے یا آپ ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں؟ نہیں، ان کا پولیٹیکل وجود ہی نہیں ہے تو ان کو کیا خاطر میں لانا. یہ تو ایک ہڈن سیکرٹ ہے. ہڈن سیکرٹ تو نہیں ہے، دس اے اوپن سیکرٹ کہ یہ لوگ کس منشا سے کھڑے کیے گئے. آپ نے شاہ فیصل کو لایا اور اس نے کہا ہوا بدلے گی. ہوا تو نہیں بدلی بلکہ اس کی ہوا نکل گئی. آپ نے اور لوگوں کو یہاں کھڑا کیا. بخاری صاحب آئے، سننے میں ہمیں یہ ملا کہ ایڈمنسٹریٹو کونسل کے ہیڈ بننا. اس کے بعد آپ نے کچھ پھل وغیرہ بھی لائے، بلے لائے، بڑا کچھ لایا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے آغاز میں یہ کہا کہ کتنے تجربے 1953 سے لے کے آج تک تجربے کر رہے ہو، متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو، حاصل کچھ نہیں ہوا. تو انجینئر رشید کا ابھی یہ بھی ایک تجربہ تھا یا جنونلی وہ تجربہ تھا، پارٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ تجربہ تھا. تو جیل میں کیوں رکھا ہے اس کو؟ دیکھیں جس ٹائم پہ اس کو چھوڑا گیا اور جن حالات میں اس کا فارم ایکسیپٹ کرایا گیا، سوالیہ نشان تو وہاں کھڑا ہوتا. کس مقصد سے لایا گیا اور کب لایا گیا اور وہ پیریڈ کیا تھا. بڑا کیلکولیٹڈ سب ہو. ایک عام آدمی، میں تو پولیٹیشین ہوں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور بڑے ایمیننٹ جرنلسٹ ہیں. جو تجربہ آپ کو ہے وہ شاید جو نصیب و فراش آپ نے دیکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے. آپ تو اینالائز کر سکتے ہو کہ آخر اس ایک پرٹیکولر اس پیریڈ کے بیچ میں ایک جیل سے آپ بندے کو نکال کے اس کو فل فریڈم دیتے ہو اور الیکشن ختم ہوتے ہی اس کو اندر رکھتے ہو. کیا وجہ؟ اس نے تو جیل سے نکلتی ہی دلی میں فیس بک پہ ڈالا کہ میں مودی کی گنڈا گردی توڑنے کے لیے باہر نکلا. ایک ٹائم پہ ڈیول کرنسی کی بھی بات چلی. سلوگنز سپیس کار آؤٹ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پرمیشن ملتا ہے، لائسنس لکھ دیا جاتا ہے، لائسنسڈ ریولٹ. تو آپ کیسے اپنے لیے سپیس کار آؤٹ کرو گے؟ وہ جگہ فراہم کی جاتی ہے نیچرلی. تو وہ جب تک وہ لوگوں کی وہ جو دکھتی رگ ہے اس پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے تب تک کیسے وہ اپنے لیے جگہ نکالیں گے؟ اور اس کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کیا جاتا ہے، سپیس فراہم کی جاتی ہے. میں یہ بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکز کو چاہیے اپنی کشمیر پالیسی کو ایک دفعہ ریوزٹ کریں. ہم لوگ اس ملک کا حصہ ہیں اور ریوزٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ 5 سال کے بعد یہ اس قسم کی تبدیلی آئی نا، یہ سب لوگ جیل میں بھرے تھے، اب الیکشن لڑنے دیا گیا. یہ مجھے بتائیں اس سٹیج پہ، کیونکہ غلام نبی آزاد صاحب جو ہیں وہ وادی چناب سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اثر بالکل رہا ہے آپ کے ایریا تک پورا. تو وہ بھی انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کی، کانگریس سے نکل گئی شاید اپنی وجوہات کی بنیاد پہ.
اگست 2022 میں، اور اس کے ساتھ ہی سپٹمبر میں انہوں نے اپنی پارٹی DPAP ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی انہوں نے لانچ کی، اور انہوں نے بھی کئی جگہوں پہ کبھی یہ بتایا گیا کہ وہ خود الیکشن لڑیں گے، بعد میں لڑا نہیں. کیا آپ کو جانبداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ BJP کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، یا جنونلی ایک نیا سیاسی تجربہ کرنا چاہتے تھے جموں کشمیر سے شروع؟ ذاتی طور میں آزاد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم سیاست کی اور آزاد صاحب ایک ہمارے لیے بڑے، ایک ہمارے علاقے کے لیے، خاص طور پہ خطہ چناب کے لیے ایک اثاثہ ہیں، ایک اثاثہ تھے. جس طرح سے ان کی لائف ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ان کا ایک ایک قدم بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑا ناپ تول کے ہوا کرتا تھا. آج میں حالانکہ میں بہت چھوٹا ہوں اس سیاست کا، ابھی میں طالب علم ہوں، میری سیاسی زندگی کی تو شروعات، تو میں خود کو بھی کنونس نہیں کر پا رہا ہوں کہ آزاد صاحب نے یہ قدم اٹھایا کیوں، کیونکہ اتنا گریسفلی انہوں نے ساری زندگی خود کو کنڈکٹ کیا ہوا تھا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک کسی بھی پولیٹیشین کا ایک لائف میں ایک جو اس کا جو عروج کی جو انتہا جو وہ امیجن کرتا ہے، آزاد صاحب اس انتہا کو بھی پار کر چکے تھے. 40-45 سال کا ان کا سیاسی سفر تھا، اور وہ سیاسی سفر میں اس ایکسٹریم لیول اور اتنی اونچائی پہ جا کے ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب غلام نبی آزاد صاحب اقتدار میں تھے، کئی چیف منسٹرز ان سے ملنے کے متمنی ہوا کرتے تھے اور لائن میں ہوا کرتے تھے ان سے ملنے کو. لیکن کیوں فیصلہ کیا، کیا مس کیلکولیشن ہو گئی، میں حیران ہوں. بہرحال دس از پارٹ آف دا گیم. ہم تو ایک غلطی ہے یا BJP کو سپورٹ کرتے تھے اندر نہیں، میں آج تک میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں مل رہا ہے، جواب نہیں مل رہا. غلطی نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور عزت بھی کرتا ہوں. یہ کیا کیلکولیشن تھی اندروال سے غلام محمد سروری کو لڑوانا، جو ابھی دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آ رہے ہیں، اتنے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس میں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کوئی ڈیزائن تھا؟ اب پارلیمنٹ میں بھی کچھ اسی طرح کا ہوا. میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں only 30,000 ووٹس ملے ان کے کینڈیڈیٹ کو. وہاں سے وہی ہے، بدقسمتی ہے کہ کیا سوچ کے کیا اور کیوں سلیکٹیو جگہوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. تو بہرحال یہ آنے والے وقت میں کبھی غلام نبی آزاد صاحب خود ہی بتائیں گے کہ کیا ماجرا ہے اور کیوں ان کو یہ مجبوری آن پڑی کہ انہوں نے یہ کیا. تو بہرحال ہم ایک لارجر پرسپیکٹیو میں یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو زندگی میں کبھی ہم نے نہیں سنا، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی نہیں سنا کہ ان کا کوئی اسٹیپ ایسا تھا جو انکیلکولیٹڈ ہو یا ان کی خواہشات کے مطابق ٹارگٹ سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو. تو بہرحال ایک اتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا تو ان کا اپنا ایک وزڈم سوچا ہوگا، پلان کیا ہوگا، کہاں کمی رہ گئی وہ وہی بتا سکتے ہیں. ابھی ڈیزالو کی ہیں ساری اپنی کمیٹیز وغیرہ، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی نئی پارٹی لانچ کریں گے یا کسی کے ساتھ مدعم ہو جائیں گے؟ مجھے تو لگ نہیں رہا کہ جو میرا ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک جو لیول ہے وہ مجھے تو لگ نہیں رہا کہ کوئی اور پارٹی اب بنائیں گے. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دستبردار ہو جائیں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے سیاست سے؟ نہیں، میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں کیسے ان کے دل کی بات کہہ سکوں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اب کوئی اور پارٹی کھڑی کریں گے، یا تو اسی پارٹی کو ریوائیو کریں گے یا پھر ان کا ہو سکتا ہے کوئی اور پلان ہو، وہی بتا. آپ کے جو ایریا ہے کافی پسماندہ رہا ہے بانیحال، اس بات کے باوجود کہ یہ شاہراہ تھا بہت پہلے سے، بانیحال کاٹ روڈ تب بھی تھا بہت پہلے، 100 سال سے زیادہ عرصے سے یہ مطلب ایک ہائی وے ٹاؤن رہا ہے، لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹل ویکیوم بہت زیادہ تھا. اور
اس میں پچھلے 10-20 سال میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، بہت زیادہ اس وجہ سے کہ جو ٹرین کا سلسلہ جاری ہوا اور جو ہائی وے کا سلسلہ جاری ہوا اس کو 4 لین وغیرہ بنانے کا. کیا اس میں لوگوں میں کوئی مارکس دے رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کہ ان لوگوں نے اتنے کام کیے، اتنا پیسہ یہاں پہ صرف کیا اور ڈیولپ کیا ہائی وے ٹاؤنز کو انکلوڈنگ آپ کا ٹاؤن؟ کہیں کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک ریلوے کا سوال ہے، ریل کنیکٹیوٹی کا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک ڈریم پروجیکٹ یہ منموہن سنگھ صاحب کے وقت میں UPA 1 میں شروع ہوا تھا شاید، اس سے بھی پہلے. جی ہاں. تو انہوں نے اس کو کیری فارورڈ کیا، اس بات کے لیے سراہنا کریں گے کہ کیری فارورڈ کیا. اور 4 وے کا بھی پروجیکٹ جو تھا، میں خود اس کی جب یہ نیشنل ہائی وے کو وائڈننگ کا جو پروجیکٹ بنا 2009 میں میں اس اناگریشن میں شامل تھا. عمر عبداللہ صاحب تھے، منموہن سنگھ صاحب تھے، جی فاروق عبداللہ صاحب تھے اور آزاد صاحب بھی تھے. ان کا تو دیا گیا نہیں ہے کوئی ایسی چیز جس پہ ہم یہ گرو سے کہہ سکیں کہ ہم نے کیا، انہوں نے کیا، یا یہ جو گرو سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارا دیا ہوا تو وہ ہے نہیں. کیری فارورڈ کیا ایک پروسیس ہے، پروجیکٹس بنتے ہیں، یا تو دوسری سرکاریں ان کو ڈمپ کر دیتی ہے، بیک برنر پر ڈال دیتی ہے، یا اگر ان کا تھوڑا سا کوئی سنسیئرٹی یا پرپز ہو تو اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. تو چونکہ یہ نیشنل پروجیکٹ ہے اور بہت اہمیت کے حامل تھے، چونکہ جموں کشمیر خود ایک ایسی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے، اور جو اس کی جیو پولیٹیکل جب وہ سینیریو دیکھو گے اس میں جو اسٹریٹجیکلی جو جموں کشمیر پلیسڈ ہے، تو وہاں پہ یہ بہت ضروری تھا کہ ریل کنیکٹیوٹی ہو، آپ کا نیشنل ہائی وے کی 4 لیننگ ہو. اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس میں اور زیادہ امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹرین کے سفر کو لوگ پریفر کریں گے، لیکن اس میں تاخیر ہو رہی ہے. آج آپ دیکھیے میری کانسٹیچوئنسی کے اندر ابھی جو ہیل سٹارم ہوا، طوفان آئے، سٹارم آئے، سارے کا سارا جو ہمارا جو فوڈ بیئرنگ جو ایک سیکٹر تھا فارمرز کا، ان کا جو ہارٹیکلچر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بالکل سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد رامبن ضلع کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کل بھی ہم وہاں گئے تھے، ڈپٹی CM صاحب گئے تھے، میں گیا تھا، آج بھی ہم رامبن گئے ہوئے تھے، میں ابھی واپس لوٹا ہوں. اور CM صاحب آج آنے والے تھے، چونکہ موسم اس قدر خراب ہو گیا کہ CM صاحب کا جہاز نہیں اڑ پایا، اور بائی روڈ سڑک کی حالت دیکھنے کے لیے پہنچے، ماروگ تک پہنچے اور اس کے بعد واپس چلے گئے. کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ شاید بائی روڈ، یا اگر موسم نے اجازت دی تو چاپر کے ذریعے اسپاٹس پہ جائیں گے. ہمارے رامبن میں بہت بڑی تباہی ہو گئی، لینڈ سلائڈس آ گئے، کلاؤڈ برسٹ آ گئے. ہمارے داڑم کے اندر اپنے داڑم کے اندر کلاؤڈ برسٹ آیا. ہمارے دھرم کنڈ کے اندر جو ہے 37 مکان 10 ڈھا گئے اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا. پورا نیشنل ہائی وے کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے. تو میں نے آج ہی بلکہ یہ ڈیمانڈ کی کہ یہاں پہ جموں کشمیر کے اندر چونکہ ریل ٹریک تیار ہے، 19 کو پرائم منسٹر مودی صاحب نے اس کو فارملی اناگریٹ بھی کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے موسم کو اس کے بگڑتی ہوئی صورت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا، بلکہ مطالبہ میں آپ کے مادھیم سے بھی کروں گا کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو نیشنل ہائی وے بند ہو گیا ہے اس سے کرائسس ہو گیا سپلائز میں، موبلٹی میں اور لوگوں کے آنے جانے میں. کچھ دن کے لیے ٹرین کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ چلایا جائے تاکہ جو درماندہ مسافر ہیں وہ چاہے بانہال کے اندر ہیں، چاہے کشمیر کے اندر ہیں، چاہے جموں کے اندر ہیں، کٹرا اور کشمیر کے بیچ میں ٹرین سری نگر کے بیچ میں چلے تاکہ یہ تھوڑا کرائسس ڈیفیوز ہو جائے، لوگ اپنی اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. تو یہ پروجیکٹس جو تھے یہ اس میں ہاں ترقی ضرور ہوئی ہے. جہاں جہاں زمینیں لوگوں کی جو تھی وہ زمینیں ان کی بک گئی، وقتی طور پہ ترقی ہوئی، تھوڑی ملازمت بھی ملی، لیکن پروجیکٹ ختم ہو گئے، بے روزگاری بے انتہا بڑھ گئی ہے.
لوگوں کی جو زمینیں تھیں جن کی چھن گئی، ان کے پیسے ختم ہو گئے، تو وہ آج غریبی کی سطح پہ چلے گئے ہیں، بے روزگاری انتہا پہ ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو اس کا ہم کو فائدہ ہوا کہ جو ٹریفک جیمنگ ہوا کرتی تھی نیشنل ہائی وے کے اوپر، اس میں بہت کمی آ گئی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہی جو رامبن سے بانہل تک ہے، ابھی کتنے سال سے یہ 10-15 سال سے اس پہ کام چل رہا ہے، یہ مکمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس میں جو تاخیر کی وجہ ہے، جو جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس کی الائنمنٹ الگ تھی. جی ہاں. انہوں نے ٹنلز پہ اس وقت کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا، بلکہ وائڈننگ پہ زیادہ دھیان دیا. اور جو وائڈننگ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اس سے کیا ہوا کہ زمینیں انہوں نے جو ان کو خروچ دیا. زمین جو اس کی کلے فارمیشن ہو گئی تھی، سیٹل تھی بہت عرصے سے، جو تھی پلانٹیشن ہو رکھی تھی، اور سارا یہ معاملہ ایک ٹھہر چکا تھا. اب چونکہ خروچ لگی اور اس کے بعد پھر یہ ایروجن شروع ہو گیا. اور جب انہوں نے ریئلائز کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اس کے بعد کہیں پہ ٹنلز کا جو پروپوزل دیا گیا، وہ ٹنل بنے، 6 کے قریب ٹنلز بنے، جن میں سے 4 لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں، 2 ابھی ان پہ کام چل رہا ہے. 2-3 جگہ پہ فلائی اوورز انہوں نے بنائے جو نیشنل ہائی وے کو بائی پاس کر کے بنائے. ان سے بڑا وائرڈکٹس بنائے، ان سے بڑا فائدہ ہو گیا. اگر انیشلی سائنٹیفکلی اس کا سروے ہوا تھا، ہم نے ہمیشہ یہ آواز اٹھائی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا پراپرلی جو ہے وہ اس کا سروے نہیں ہوا ہے. اور جو اپلیکیشن آف مائنڈ ہے، اگر آپ نے اس کو خروچنے سے پہلے آپ نے وہ پلان کیا ہوتا، وائرڈکٹس پلان کیے ہوتے، آپ نے اس کے ٹنلز پلان کیے ہوتے، تو شاید یہ حالت نہیں ہوتی. اور دوسرا ایک جو سب سے بڑا فیکٹر یہ کام کے ڈیلے کا ہے کہ جو کئی کمپنیز آئیں، انہوں نے کام سبلیٹ کر دیے. جو سبلیٹی تھا اس نے فردر سبلیٹ کر دیا، اور یہ 4-5 ہاتھوں میں یہ کام چلے گئے. اور جب لاسٹ جو ہاتھ تھا وہ ایکسپرٹ ہاتھ نہیں تھا، جی، اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں تھا. وہ ایک ایسا طبقہ تھا جو سیمی پروفیشنل تھا یا ان پروفیشنل کہیں گے، وہ طبقہ تھا. ان کے ہاتھ میں جب کام آ گیا، انہوں نے اس کام کو اپنے طریقے سے کیا، جبکہ ہونا چاہیے تھا اس میں ایکسپرٹس ہونے چاہیے تھے، ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ یہ کام ہونے چاہیے تھے، سائنٹیفکلی کام ہونا چاہیے تھا. تو کئی کمپنیز آ کے چلی گئیں. مجھے آج بھی یاد ہے، ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی آئی، اس نے بنال کے ایک سیکٹر کیا، آدھا چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر ان کو بلیک لسٹ کیا گیا. کوئی اور کمپنی آئی، انہوں نے بھی اسی طرح سبلیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، پھر چھوڑ کے گئی. پھر کوئی اور کمپنی آئی، تو اسی میں بھی 3-4 سٹیجز پہ یہ سبلیٹ ہوا. تو اس سے تاخیر ہو گئی. ورنہ اگر اس کو پروفیشنل طریقے سے کیا ہوگا تھا، اس پہ پراپر مانیٹرنگ ہوتی، تو شاید آج کئی سال پہلے یہ مکمل ہو گیا ہوگا. اب جب کہ آپ حلقہ انتخاب بانہل کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں ریاستی اسمبلی میں، تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ سب سے بڑی ترجیحات، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی کالجز وغیرہ نہیں، بہت ساری انفراسٹرکچر کی پرابلمز وہاں پہ ہیں. تو آپ کی کیا ترجیحات ہے جن کو آپ پورا کرنا چاہیں گے اپنے 5 سال کی ٹرم کے دوران؟ دیکھیں، مجھے بانہال کی عوام نے بہت پیار محبت سے اسمبلی میں اپنی آواز بنا کے بھیجا ہے. اور آپ یقین کریں احمد علی فیاض صاحب کہ میری زندگی میں یہ ایک 3 ہفتے ایسے تھے الیکشن کے، جنہوں نے میری ساری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. میں نے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ماؤں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، بہنوں کو اپنی چادریں اٹھا کے میرے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یقین جانیے کہ میں اس پیار محبت اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے اللہ کے بعد کہ میں یہاں پہ ہوں. میں ایک ایسے کانسٹیچوئنسی سے آتا ہوں، ایسے علاقے سے آتا ہوں جو پوری ریاست میں ڈسٹرکٹ رامبن، ڈسٹرکٹ ریاسی اور ڈسٹرکٹ کپوارہ سب سے پچھڑے ہوئے 3 ضلع ہیں. اور ان میں سب سے پچھڑی ہوئی کانسٹیچوئنسیز اگر کوئی ہیں تو بانہال ان میں سب سے نچلی سطح پہ. ایجوکیشنلی ہم سب سے پیچھے ہیں، سوشلی اکنامکلی ہم سب سے پیچھے ہیں.
ہمارا بجلی پانی سڑک کا فقدان ہے, روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, سکولز کالجز نہیں ہیں, جگہ جگہ یونیورسٹیز ہیں. ڈوڈا کے اندر یونیورسٹی, کشتواڑ کے اندر, بھدرواہ کے اندر یونیورسٹی, رام نگر کے اندر یونیورسٹی, ادھم پور کے اندر یونیورسٹی, کٹھوا سانبا کے اندر یونیورسٹی, پونچھ رجوری کے اندر یونیورسٹی, میرے ضلع میں واٹ ایور یونیورسٹی پی جی کی کلاسز لگتی ہیں. لوگ گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن میری کانسٹیٹوئنسی, میرے ضلع میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. میڈیکل کالجز آپ کے ڈوڈا میں, میڈیکل کالج آپ کا اننت ناگ میں, میڈیکل کالج آپ کا راجوری میں, ہندوارہ بھی ہے آپ کا, یہاں پہ سانبا میں آپ کا ایمز بن رہا. میرے ضلع کے اندر میڈیکل کالج نہیں ہے. میرا حالت یہ ہے کہ میرا جو مریض ہے علاج و معالجے کے لیے جب اس کو اپنے ہسپتال میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, اس کو یا تو اپنی گائے کو بیچنا پڑتا ہے یا زمین کو گروی رکھنا پڑتا ہے, تو پھر جا کے اپنا علاج کروانا پڑتا ہے. تو میری ترجیح جو ہے, ایک تو ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہتر کروں پوری کانسٹیٹوئنسی میں. میرے دور دراز علاقے ہیں, کھڑی ہے, مہو منگت ہے, پوگل پرستان ہے, گول سنگلدان ہے, بانیال ہے. اور دوسرا ایجوکیشن کے سیکٹر کو میں امپروو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک تو ہیلتھ سیکٹر ہے, ایک تو ہمارے مریض, اور دوسرا ہمارے بچے جو تعلیم کے لیے باہر کے شہروں میں جب ان کو جانا پڑتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی چراغ ہمارے روشن ہونے سے پہلے ہی بجھ جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایجوکیشن کو بھی وہاں پہ اتنا مضبوط کروں کہ میرے کسی بچے کو پڑھائی کی خاطر باہر نہیں جانا پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی میں نے زور و شور سے یونیورسٹیز کی بات کی, کالج کی بات کی, میڈیکل کالج کی بات کی, اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کی بات کی. جہاں ہم بجلی پانی سڑک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہیں ٹورزم کو بھی بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. ٹورزم میں ہمارے وہاں بہت پوٹینشیل ہے, ہمارے گول میں بہت پوٹینشیل ہے, ہمارے بانیال کے نیل میں پوٹینشیل ہے, پوگل میں پوٹینشیل ہے, مہو منگت میں بہت پوٹینشیل ہے. اور میں ایک منصوبہ میں نے بنایا ہوا ہے کہ میں ہمارے مہو منگت ایک بیلٹ ہے جو داندواڑ کے ساتھ کلگام ڈسٹرکٹ کے ساتھ جڑتی ہے. میں نے وہاں سے ایک روڈ پروجیکٹ کا ایک بنوایا ہے, تیار کرایا ہے, جو سکینہ جی کے حلقے کے ساتھ ملے گا. ہمارے کئی لوگ دمال حاجی پورہ میں, ہمارے لوگ دودھ وغیرہ لے کے اپنی چیزوں کو وہاں فروخت کرنے اور لانے کے لیے پیدل جاتے ہیں. تو میں وہاں سے ایک سڑک بنانا چاہتا ہوں جو پیر کی گلی کے ساتھ کنیکٹ کرے, تاکہ ہمارا جو ٹورسٹ پنچ سے آئے وہ ہمارے مہو منگت بھی آ کے گھومے. جو ہمارا ٹورسٹ کشمیر میں ویری ناگ پہنچے, اچھا بل پہنچے, یا پیر کی گلی پہنچے, وہ وہاں سے میرے بانیال کو بھی کنیکٹ کرتا ہوا ایک ٹورزم کا ایک ایسا سیکٹر بنے جس سے ہمارے علاقوں میں بھی لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو سکے, وزٹر آئے اور لوگوں کی حالت بہتر ہو سکے. میری کوشش ہے کہ میں ان 5 سالوں میں لوگوں کی توقعات پہ اتروں, ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ سکوں, ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے, ان کے پیار اور محبت کو میں ریسپروکیٹ کر سکوں, اور اس کے لیے دن رات کوشش میں ہوں. سجاد شاہین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج پاکستان میں آپ ہمارے مہمان رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ احمد علی فیاض صاحب.